الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ شرفائے ملت اسلامیہ، میرے غیور و جسور و روشن ضمیر پاکستانی مسلمانوں، یہ پروگرام حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صدیقی عزیزی ہزاروی کی کوششوں سے ہو رہا ہے، اور ہمارے اصل مہمان محترم قدوۃ السالکین فرزند ارجمند حضرت ہزاروی مولانا قاری محمد ابو بکر عزیز اپنے ذرعی خیالات کا اظہار بھی فرمائیں گے اور اللہ اللہ بھی کرائیں گے۔ بات سچی یہی ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی کرنیاں والا ہے، اللہ ہی بھرنیاں والا ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی امیر نواز ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ اب جن کو ہم ولی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ غلط کاموں سے اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق بچنے کا کہیں، اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اللہ کے در پر جھکنے کا کہیں۔ یہ ہے ایک اصل نیک صحیح العقیدہ پیر کی نشانی۔ قرآن نے مختلف جگہ پر عجیب سمجھانے کے انداز میں بات کی۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
کہ کبھی بھی 2 نمبر آدمی جاہل سے اللہ والا بحث نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا، مناظرہ نہیں کرتا، مجادلہ نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہاں کہا گیا کہ اللہ کے نبی جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین والمرسلین، وآخر الآئمة والمعصومین، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جی آپ نے فرمایا مجھے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ہی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دروازے پر آ جاتا ہے، رکوع میں تسبیح اسی کی پڑھتا ہے، سجدہ اسی کا کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی ہے سب کے سب اسی کے منگتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے سب کے سب اسی کے منگتا ہے اور وہی سب کا داتا ہے۔ اصل میں جب ہمارے مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا تو خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ کار شیطاں میں کند نامش ولی، گر ای ولی است لعنت بر ولی۔ 2 نمبر لوگ ولی نہیں ہوتے۔ جن کو دعائے قنوت نہ آئے وہ ولی ہوتے، جن کو نماز نہ آئے اور پابند نہ ہو وہ ولی ہوتے، جن کا گزارا سود پر ہو بھلا وہ ولی ہوتے ہیں۔ جو درختوں کو جھکتے ہیں، جانوروں کو جھکتے ہیں، انسانوں کو جھکتے ہیں۔ جھکنے سے مراد رکوع اور سجود کی کیفیت، ادب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جائز ہے، ادب کی حد تک خیال رکھنا۔ تو بھائی قرآن نے کہا اور اللہ والا پہلا کام یہی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم توبہ کرو، توبو
इलल्लाह। तौबा किससे करो? इसका माना, तौबा का माना है रुजू करना, अल्लाह की तरफ पलटना, अल्लाह की तरफ झुकना, अल्लाह को मनाना, अल्लाह को सदा देना, अल्लाह को निदा देना, सब कुछ छोड़ के अल्लाह का हो जाना। सबसे तोड़, एक अल्लाह से जोड़, ये है तौबा। फरमाया कि अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है, खताओं को माफ करने वाला है, लग़्ज़शों को माफ करने वाला है। अल्लाह की रहमत बेपनाह है। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि साबका उम्मत के लोगों ने एक ऐसा बदबख्त भी था जिसने बहुत ज्यादा कत्ल किए थे, और इस्लाम में कत्ल गारत कतन हराम है। बनी इसराइल में से था। फिर दिल में ख्याल आया कि जनाब एक दिन मर जाना है, मौत ने आना है, अल्लाह से माफी क्यों न मांग लूं। उसने 2-4 आदमियों से मशवरा किया कि माफी मांगनी है। उन्होंने कहा फलां जगह चले जाओ, नेक लोग बैठे हैं, अल्लाह वाले बैठे हैं, उनसे बात कर लो। जो हमारे नेक लोग हैं ना, उनमें खराबियां भी हैं। एक खराबी ये है कि कोई नया आदमी मस्जिद में आ जाए तो आते ही उसको पड़ जाती है, सारी दुनिया जहान की खामियां निकाल के रख देते। और अगर कोई नया आदमी आ जाए और उससे भूल चूक हो जाए तो उसको माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। ये सारा तरीका दुरुस्त नहीं है। यह है कि हमें अल्लाह के घर में आने वालों से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। वो जो उधर गया तो वो 2 नंबर था, यानी ना उसे कुरान की तालीमात का पता था, ना हदीस की तालीमात का पता था। उसने कहा भाई चल चल, कोई माफी नहीं, चल भाग जा। उनको वाह भाई वाह, माफी नहीं है। उसने उसको भी रगड़ दिया। उसने कहा पूरे तो हो जाए ना। अब फिर परेशान हुआ। फिर दिल में ख्याल आया कि बारी ताला तेरे सामने कैसे पेश होऊंगा, मैं बड़ा गुनहगार हूं, स्याकार हूं। ख्याल जो आया, ख्याल डालने वाला अल्लाह, ख्यालों का मालिक और ख्यालों का खालिक अल्लाह। जरा कभी आप गौर कर लीजिए ना इस बात पर। कहा जाता है कि मेरी ये गैरत है। बिस्तर तो मेरा था, मेरा भाई मेरे खुसूसी बिस्तर पर क्यों बैठा। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे ही बेड पर, खुसूसी बिस्तर पर मेरा भाई बैठे। ये गवारा नहीं करती मेरी गैरत। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करती, मैं तो गैरतों का खालिक हूं, मैं तो गैरतों का मालिक हूं। मेरी गैरत भी गवारा नहीं करती कि तू बंदा मेरा हो और झुके गैरुल्लाह के सामने, बंदा मेरा हो और मांगे किसी और से, बंदा मेरा हो मुश्किल कुशा किसी और को समझे। इस गलत चीज को दूर करने वाले, सही को सही बतलाने वाले उलमाए आले सुन्नत दो बंद। बात समझ में आ रही है ना? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो। तो हम 2 नंबर पीरों के मुखालिफ हैं। 1 नंबर पीर के हक में हमारे नजदीक पहले आलिम होगा फिर आमिल होगा।
ہمارے نزدیک پیری مریدی کوئی کاروبار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا امیر شریعت بطل حریت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزندان کا تربیت یافتہ ہوں، عرصہ رہا ہوں ساتھ، بستے اٹھائے. اور ہم تو پیروں کے پیر کے ساتھ رہ کر بھی فقیر بنے ہیں تو صرف اللہ کے بنے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے محتاجی کو ہم جرم سمجھتے ہیں. اور آپ کو تو علم بھی نہیں. حضرت مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبداللہ بینوی، سید عطا المنعم شاہ بخاری، سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، سید عطا المحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، سید عطا المنعم شاہ مومن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، سید عطا المحمن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر مولانا عبید اللہ انور، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، یہ میرے استاد بھی ہیں اور میں نے ان سے روحانی فیض بھی حاصل کیا ہے. تم نے سمجھا ہوا ہے کہ روحانیت کا معنی یہ ہے کہ مسجد کے دروازے بند کر کے ناچنا شروع کر دو. ہم نے اپنے استادوں اور پیروں سے یہ سمجھا ہے کہ سچ یہ ہے کہ تم دروازے بند کر کے جھک جھک کے رو رو کے اس کو بناؤ جو سب کا خالق و مالک ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ بہت سارے دوست، وقت نہیں ہے زیادہ، مجھے اب بھی کہتے ہیں کہ تم بڑے ڈھیلے ہو گئے ہو، یعنی تمہارے مسلک والے لوگ بڑے ڈھیلے ہو گئے ہیں. میں نہیں ہوا ڈھیلا، میرا عقیدہ صحیح، میری فکر نہ کرے آپ. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ شاہ برادران کے ساتھ میں پابند سلاسل بھی رہا ہوں مسئلہ ختم نبوت میں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمیں کہتے ہو ڈھیلے ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں اہل سنت دیوبند میں، میں مانتا ہوں. لیکن آپ یہاں ایک پیر کھڑا کر دو، میں نام نہیں لیتا، مدینۃ الاولیاء کی کسی بڑی دربار کا کوئی بڑا سجادہ نشین یہاں کھڑا کر دو، وہاں 2 لائنیں لگوا دو، ایک ان کی اور ایک ہمارے والوں کی. یہ تجربہ ہے. اب آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اپنے پیر کو کیسے ملتے ہیں، ہمیں دیکھیں کہ ہم اپنے پیر کو، ہمارا پیر ہے یعنی کیسے ملتے ہیں. ہمارے کمزوریوں کے باوجود ہمارے مسلک کا مرید پیر کو نہ سجدہ کرے گا نہ رکوع کرے گا. رکوع بھی اللہ کا، سجدہ بھی اللہ کا، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں کی قبروں کو کوئی کھوکھلا کر سکا ہے مٹی اٹھا اٹھا کے. یہ عقیدے غلط ہیں. درست ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ مسلمانوں. یہاں فرمایا گیا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ میری غلطی جو ہوئی معاف کر دے. تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو حاجت روائی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو رزق نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ تو بیٹا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ تو بیٹی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ سارا کچھ آپ کے اختیار میں ہے. قرآن نے کہا کہ آپ مانگنے والے بنے، اللہ عطا کرنے والا ہے. تمہارے مانگنے میں کوئی دیر نہیں، اللہ کے دینے میں بھی کوئی دیر نہیں. تو جلدی جلدی مانگ، ادھر سے جلدی جلدی ملے گا. تیرا کام ہے اس سے مانگنا، وہ غفور الرحیم ہے، اس کا کام ہے عطا کرنا. اس لیے فرمایا گیا
گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ گناہ کو معاف کرنے والا کون ہے بھائی؟ زور سے بولو، کون ہے؟ گناہ یعنی اللہ کے حکم کی ہم نے نافرمانی کی، یہ گناہ ہو گیا۔ تو گناہ جب ہم نے اللہ کا کیا یعنی نافرمانی کر کے کیا تو معاف کون کرے گا؟ تو کیا خیال ہے یہ ڈنڈے سوٹوں سے بہشت کے دروازے پار ہوتے ہیں یا اعمال سے جنت ملتی ہے؟ اعمال سے ملتی ہے نا۔ تو پھر جب اعمال سے ملتی ہے تو پھر ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آخری بات، وقت کم ہے، اوپر آ جاؤ بیٹا۔ میں ایک دفعہ مغرب کے وقت مجھے شاہ جی نے کہا آپ نماز پڑھیں، محسن شاہ صاحب نے، بہت بڑے قاری تھے وہ۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھاتا، آپ خود۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے نہیں پڑھاؤ گے تو پھر کب پڑھاؤ گے؟ میں بھی وہی عمل دہرا رہا ہوں کہ ہم اپنے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو بڑا نہیں بنائیں گے تو پھر کب کون بنائے گا؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ چلو کافی ہے۔ بس آخری بات، یہ جو توبہ ہے نا اس کا تعلق دل سے ہے، صدق کے دل سے۔ میں نے کہا رجوع، لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تو توبہ قبول ہو گئی۔ وحشی بن حرب کے پہلے جتنے گناہ تھے ختم، اللہ کے نبی کی زیارت کے بعد وہ صحابی بن گیا۔ اللہ کے نبی کی زیارت کے بعد وہ ابو سفیان بن گیا۔ اللہ کے نبی کی زیارت کے بعد وہ ہندہ بن گئی۔ تو پتہ چلا یہاں اللہ کے ولی پہلے توبہ کراتے ہیں، لیکن اللہ کو نبی کے دوستوں سے، یاروں سے اتنا پیار ہے کہ ادھر میرے نبی کی جھلک ان پر پڑتی گئی اور ان کے گناہ دھلتے گئے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ بھائی میرے ہوتے ہوئے کوئی نعرہ نہیں لگانا، میں تو تبلیغی جماعت کا آدمی ہوں، میں تو ڈھیلی تقریر کرتا ہوں، لیکن وہ میری ڈھیلی تقریر بھی بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اچھا بھائی یہ 15 کو وقت آ رہا ہے، یہ 15 رمضان کی بات کر رہا ہوں، رات کی عبادت کی اجازت ہے، آتش بازی کی اجازت، پٹاخوں کی اجازت۔ اچھا پھر گھر میں عبادت کرنی ہے یا اللہ کے گھر میں؟ اور بھائی نہروں پر جا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو ساتھ لے جا کر دریائے چناب کے کناروں پر خیمے لگا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کاغذ کی کشتیاں بنا بنا کر دریاؤں میں بہانے سے عبادت نہیں ہوتی۔ ان کو بھی پتہ ہے یہ کاغذ والے کشتی والے لوگ جو ہے نا یہ کاغذی مسلمان ہے، یہ کرتے رہے ہر سال، میں بھی نہیں آتا ان کے کہنے سے، میں جب آؤں گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید درست کیجیے، اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت، اس کے بعد عقیدہ ناموس صحابہ و اہل بیت، اس کے بعد سچے اللہ کے ولیوں کی خدمت میں ضرور جائیے، ان کی عزت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان سے حاصل کیجیے۔ اور میں ایک بزرگ سے وظیفہ میں نے حاصل کیا تھا، آپ کو بتا دیتا ہوں، بزرگ کا نام نہیں بتاتا۔ میں نے ان سے کہا آپ کو تو پتہ ہے اب بڑھاپا یہ ہے تو شباب کیسے ہوگا، سارا کچھ میں نے کہا قبر میں لے کر جاؤ گے یا کچھ ہمیں بھی بتاؤ گے؟ تو ایک استاد کا وظیفہ ہے، ایک شاگرد کا۔ استاد کا نام بتا دیتا ہوں، مناظر اسلام علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے استاد بھی تھے براہ راست۔ انہوں نے کہا تھا ہر مشکل وقت میں تیسرا کلمے کا ورد کیا کرو۔
اور صلاۃ التسبیح میں 4 رکعت نماز میں جو 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ، وہ بھی تیسرا کلمہ ہے۔ اور ان کے شاگرد اور میرے دوست نے کہا تھا کیا پوچھتے ہو، بس تم پاکی کی حالت میں جب دل چاہے یا اللہ مدد کا ورد کیا کرو، اللہ مشکل کشائی کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔